ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ سارا دن پھیری پر شہر میں چیزیں بیچتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس پہنچتا۔ اس محنت کے باوجود اس کے گھر کی حالت سدھرتی نہیں تھی۔ کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، کبھی پہننے کے لیے، لیکن وہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا۔ جو اس کی آمدنی تھی اسی پہ قناعت کرتا۔ کسی کو دھوکہ دینے یا بے ایمانی سے دولت کمانے کا اسے کبھی بھی خیال نہیں آیا۔ ایک روز پھیری والے کی بیوی شہر کے ایک زنانہ حمام میں نہانے کے لیے گئی۔ اس زمانے میں لوگ گھروں میں نہیں نہایا کرتے تھے، بلکہ شہر میں مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے سینکڑوں زنانہ و مردانہ حمام کھلے ہوئے تھے۔ ان حماموں میں روزانہ ہزار ہا لوگ جا کر نہایا کرتے۔ یہاں نہانے کا بڑا ہی عمدہ انتظام تھا۔ ٹھنڈا اور گرم پانی نہانے والوں کی حسب منشا ہر وقت تیار ملتا تھا۔ نہانے کے لیے کئی خدمتگار اور کنیزیں موجود تھیں۔ ہاں، تو ہم بتا رہے تھے کہ ایک روز غریب پھیرے والے کی بیوی بھی نہانے کے لیے حمام میں گئی۔ ابھی اس نے نہانا شروع بھی نہ کیا تھا کہ ایک شاندار گھوڑا گاڑی حمام کے دروازے پہ رکی اور اس میں سے ایک دولت مند خاتون اتر کر حمام کے اندر آئی۔ اس خاتون کا لباس بے حد قیمتی اور خوشنما تھا۔ ہاتھوں اور گردن میں سونے کے نفیس زیور تھے، انگلیوں میں ہیرے کی کئی انگوٹھیاں تھیں۔ حمام کے ملازموں نے لپک کر اس عورت کا استقبال کیا اور اسے جھک جھک کر سلام کیا۔ آنے والی کوئی بڑی ہی مغرور عورت تھی۔ اس نے کسی کے سلام کا جواب نہ دیا، بلکہ غرور سے بولی، اس وقت حمام میں کون نہا رہا ہے؟ اسے فوراً باہر نکالو۔ جب ہم نہا چکیں تب عام عورتوں کو نہانے کی اجازت دی جائے۔ حمام کی کنیزوں نے فوراً ہی ان تمام عورتوں کو نکال باہر کیا جو اس وقت حمام کے اندر نہا رہی تھیں یا نہانے کے لیے اپنی باری کے انتظار میں تھیں۔ انہی عورتوں میں پھیری والے کی بیوی بھی تھی۔ اس نے کہا بھی کہ یہ حمام امیر غریب سبھی عورتوں کے لیے ہے، آخر ہم کوئی مفت نہانے تو نہیں آئے، اجرت ادا کریں گے۔ لیکن کنیزوں نے ایک نہ سنی اور پھیری والی کی بیوی کو دھکے دے کر نکال باہر کیا۔ وہ بیچاری کر ہی کہہ سکتی تھی، خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئی۔ حمام سے باہر آ کر اس نے ایک عورت سے پوچھا، یہ عورت جو ابھی گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر آئی ہے، یہ کون ہے؟ ارے تمہیں خبر نہیں؟ دوسری عورت نے حیرت سے کہا، یہ شاہی نجومی کی بیوی ہے، اس کے میاں کا شاہی محل میں بڑا اثر ہے۔ پھیری والے کی بیوی اپنی عزت کو روتی اور ٹھنڈی آہیں بھرتی واپس گھر چلی گئی اور اٹوائی کٹوائی لے کر پڑی رہی۔ خود بھی کچھ نہیں کھایا، نہ بچوں کو کھانے دیا۔ شام کو پھیری والا گھر آیا تو گھر والی کی یہ حالت دیکھی کہ منہ پھلائے ایک طرف پڑی ہے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ پھیری والے نے کہا، ارے او باغوان، خیر تو ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کیا آج ہانڈی روٹی نہیں کی؟ اجی لعنت ہے ہانڈی روٹی کرنے والی پر، بیوی نے طلاق سے جواب دیا۔ جس دن تمہارے پلے بندی ہوں، سکھ کی کوئی گھڑی بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ کہاں قسمت پھوٹی ہے کہ تم جیسے مفلس کے گھر میں آئی، دو کوڑی کی عزت آبرو نہیں ہے۔ ادھر شاہی نجومی کی بیوی کے ٹھاٹ باٹ دیکھو، اللہ کی شان ہے، اس نے آتے ہی حمام میں سے ایک عورت کو کان پکڑ کر نکلوا دیا۔ ارے میں کہتی ہوں، آخر تم کیوں نہیں شاہی نجومی بن جاتے تاکہ میری بھی ویسی ہی عزت ہو اور میں بھی جب چاہے دوسری بیویوں کو حمام سے باہر نکلوا دوں۔ یہ سن کر پھیری والے کا ماتھا ٹھنکا، کرید کر بیوی سے سارا قصہ اگلوایا۔ ادھر بیوی کی یہ ضد تھی کہ اگر تم شاہی نجومی بند کر نہ دکھاؤ گے تو میں اس گھر میں رہنے کی روادار نہیں۔ اب تو پھیری والے کے ہوش اڑے، نرمی سے بولا، ارے بیوقوف، نجومی بننا کوئی آسان کام ہے، اور وہ بھی شاہی نجومی؟ ارے پگلی، اس کے لیے بڑا پتہ مارنا پڑتا ہے، دن رات نہ جانے کیا علم غلم کتابیں اور نقشے دیکھنے پڑتے ہیں، پھر مہینوں برسوں استاد کے علمیں بھرو، اس کے بعد کہیں علم نجوم میں کچھ شد بدھ ہوتی ہے۔ کوئی مذاق تھوڑی ہے نجومی بننا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بیوی نے جھنجھلا کر کہا، خواہ کتابیں پڑھو نہ پڑھو، استاد کی شاگردی کرو یا نہ کرو، بس جلدی سے شاہی نجومی بن کر دکھاؤ، ورنہ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ پھیری والی نے سوچا کہ چند دن میں یہ بھوت خود ہی اس کے سر سے اتر جائے گا، لیکن توبہ کیجیے، یہ بھوت اس عورت کے سر پہ ایسا چڑھا کہ کسی طرح اترنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے بس یہی رٹ تھی
کہ شاہی نجومی بن جاؤ، ورنہ میں اپنے گھر خوش، تم اپنے گھر خوش۔ آخر تنگ آ کر پھیری والی نے ایک پھٹا پرانا بوریا اٹھایا، چند نقشے سنبھالے جن پر ستاروں کی الٹی سیدھی تصویریں بنی تھیں، ایک دو کتابیں علم نجوم کی کسی کباڑیے سے خریدیں، ایک قلم، ایک دوات اور چند لوہے کے پانسے خریدے۔ پھر یہ سب چیزیں بوریے پر سجا کر بازار میں جا بیٹھا۔ سامنے ایک تختی پہ یہ عبارت لکھوا کر لگا دی: خاندانی نجومی آپ کی قسمت کا تمام حال فوراً بتا دے، آزمائش کر کے دیکھیے۔ اتفاق کی بات، اس بیچارے نے اپنا ٹھیا ٹھکانہ اس جگہ بنایا تھا جہاں عورتوں کا وہ حمام تھا، جہاں سے اس کی بیوی کو بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ اس روز بادشاہ کی بڑی بیٹی نہانے کے لیے حمام میں آئی۔ نہاتے وقت اس نے انگلی سے ہیرے کی ایک انگوٹھی اتار کر اپنی ایک خادمہ کو دی تاکہ حفاظت سے اسے کہیں رکھ سکے۔ خادمہ نے حمام کی دیوار کے ایک ننھے سے سوراخ میں یہ انگوٹھی رکھ دی اور نشان کے طور پر اپنے سر کے بالوں کا ایک گچھا بھی اس سوراخ میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد وہ شہزادی کو نہانے کے کام میں لگ گئی۔ اس زمانے میں امیر زادیوں اور شہزادیوں کا نہانا بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ صبح سے شام تک حمام میں رہتی تھی۔ اس شہزادی نے بھی نہانے میں کئی گھنٹے لگا دیے اور جب جی بھر گیا تو اپنی کنیزوں اور لونڈیوں کو حکم دیا کہ ہمارے کپڑے اور زیور حاضر کرو۔ تمام کنیزوں نے شہزادی کا شاہی لباس اور سب زیور فوراً حاضر کیا۔ آخر میں شہزادی کو انگوٹھی یاد آئی۔ اس نے جس کنیز کو انگوٹھی دی تھی اس سے کہا: ہماری انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ ابھی تک کیوں پیش نہیں کی گئی؟ جلدی انگوٹھی لائی جائے۔ خدا کی قدرت کی اس کنیز کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھی تھی۔ بد حواس ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنی شروع کر دی۔ سارا حمام چھان مارا، ایک ایک چیز کی تلاشی لی، لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ اب تو شہزادی کے غصے کی حد نہ رہی۔ اس نے کنیز سے کہا: اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے انگوٹھی ہمارے حضور میں پیش نہ کی گئی تو تمہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر بیچاری کنیز کے اوسان خطا ہو گئے، روتی ہوئی حمام سے باہر بھاگی۔ اچانک اس کی نظر سامنے ہی بیٹھے ہوئے خاندانی نجومی پر پڑی۔ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ کنیز کو کچھ اور نہ سوجا تو وہ سیدھی نجومی کے پاس گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی: اے نجومی، خدا کے واسطے میری مدد کرو، جلدی سے حساب کتاب لگا کر بتاؤ کہ میں نے شہزادی کی انگوٹھی حمام میں کس جگہ رکھی تھی۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے انگوٹھی کا پتہ نہ لگایا تو مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ بیچارے نجومی کو آتا جاتا تو کچھ تھا نہیں، یوں ہی جھوٹ موٹ قلم دوات اٹھا کر کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے اور اوٹ پٹانگ ہندسے سے لکھنے لگا۔ پھر یوں آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر گھورتا رہا جیسے ستاروں سے مشورہ کر رہا ہو۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے بولا: اگر آسمان میں کوئی سوراخ ہوتا تو میرے بال بچے بھوکے نہ مر جاتے۔ اگر آسمان میں کوئی سوراخ ہوتا تو میرے بال۔ سوراخ اور بال کے الفاظ سنتے ہی کنیز کا دماغ ایک دم روشن ہو گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ وہ بے تحاشا دوڑتی ہوئی حمام میں گئی، دیوار کے سوراخ میں سے اپنے بالوں کا گچھا ہٹا کر انگوٹھی نکالی اور شہزادی کی خدمت میں پیش کر دی۔ شہزادی نے پوچھا: انگوٹھی کہاں سے ملی؟ کنیز نے بتایا: حمام کے باہر ایک بڑا ہی باکمال نجومی بیٹھا ہے، اس نے علم نجوم کے ذریعے بتایا کہ انگوٹھی میں نے کہاں رکھی تھی۔ شہزادی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور محل میں جا کر بادشاہ سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ اس قسم کے نجومیوں کی ہمیشہ تلاش میں رہتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی اس نجومی کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ شاہی چوبداروں اور سپاہیوں نے نجومی کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اے نجومی، ہم نے شہزادی کی زبانی تیرے کمال کا حال سنا ہے۔ ایسے فنکاروں کی ہمارے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ آج سے ہم نے تمہیں درباری نجومی کا عہدہ بخشا، 500 روپے تنخواہ ہوگی، ایک گھوڑا اور خلعت شاہی بھی عطا کیا جائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ جب کوئی مشکل درپیش ہوگی تب تمہیں یاد کیا جائے گا۔ نجومی بادشاہ کو سلام کر کے رخصت ہوا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ وہ اس خیال سے اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ اگر آزمائش کا وقت آیا تو کیا کرے گا۔ اسے تو نجوم کی الف بے کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ خبر سنائی کہ بادشاہ سلامت نے اسے آج سے درباری نجومی کا عہدہ عطا کیا ہے، 500 روپے تنخواہ مقرر کی ہے، اس کے علاوہ ایک گھوڑا اور درباری لباس بھی عنایت ہوا ہے۔ تو بیوی خوشی سے اچھل پڑی۔
اس نے کہا، دیکھا میں نے کہتی تھی کہ نجومی بن جاؤ، اب کیسی عزت ہوگی سارے شہر میں تمہاری، ہر شخص تمہارے روب میں رہے گا اور لوگ تمہیں جھک جھک کر سلام کیا کریں گے۔ اب میں بھی شاہی نجومی کی بیوی کی طرح شاندار گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر حمام جایا کروں گی، اور وہاں جتنی گھٹیا درجے کی عورتیں ہوں گی ان سب کو نکلوا کر پہلے خود نہاؤں گی۔ آہا کتنا مزہ آئے گا جب حمام کی سب کنیزیں میری خوشامد کریں گی اور انعام لینے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرا کریں گی۔ بیوی تو ان خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی اور ادھر میاں نجومی کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ جانتا تھا اگر بادشاہ کی آزمائش پہ پورا نہ اترا تو پھر جلاد کی تلوار ہوگی اور اس کا سر۔ بادشاہ تو سزائے موت ہی دے گا۔ اسی فکر میں روز بروز بیچارے نجومی کی جان گلنے لگی۔ ابھی اسی درباری نجومی بنے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ آزمائش کی وہ نازک گھڑی سر پر آن پہنچی۔ ایک روز بادشاہ سلامت نے منہ اندھیرے ہی نجومی کو محل میں بلایا اور کہا، ارے نجومی، غضب ہو گیا، کل چند ڈاکوؤں نے شاہی خزانہ لوٹ لیا، اب جلدی سے نجوم کے ذریعے ان ڈاکوؤں کا سراغ لگاؤ تاکہ ہم انہیں گرفتار کر کے شاہی خزانہ برآمد کر سکیں۔ یہ سنتے ہی نجومی کا خون خشک ہو گیا، ٹانگیں کانپنے لگیں اور چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ وہ ہکا بکا خاموش کھڑا رہا۔ بادشاہ نے کڑک کر کہا، اس کام کے لیے جتنے دن کی مہلت چاہو طلب کر لو، اس مدت کے اندر اندر تمہیں ڈاکوؤں کا پتہ نشان معلوم کرنا ہے۔ اگر تم اس کام میں پورے اترے تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، اور اگر ناکام رہے تو تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب تم بتاؤ کہ کتنی مہلت درکار ہے؟ حضور، مجھے 40 دن کی مہلت عطا کی جائے، نجومی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ خدا کی ذات سے امید ہے کہ میں اس مدت میں ڈاکوؤں کا سراغ لگا لوں گا۔ تمہیں 40 دن کی مہلت دی جاتی ہے، بادشاہ نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ نجومی گرتا پڑتا گھر واپس آیا۔ اس وقت اسے اپنی بے وقوف بیوی پر بڑا طور غصہ آیا، جس نے اسے اچھا خاصا پھیری کا کام چھوڑ کر شاہی نجومی بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو بیوی کو کچا ہی چبا جاتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ان کم بخت ڈاکوؤں کو پکڑنا نجومی کی بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا 40 دن بعد موت ہی اس کا مقدر تھی۔ آخر میں ان ڈاکوؤں کو کہاں تلاش کروں؟ نجومی نے اپنے آپ سے کہا، میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی انہیں نہیں ڈھونڈ سکتا تھا، کیا خبر تھی کہ میری موت اس طرح لکھی ہے۔ زندگی سے سخت مایوس ہو کر نجومی نے مٹی کا ایک مرتبان لیا اور اس میں کھجوروں کی 40 گٹھلیاں ڈال کر بیوی سے بولا، اریو نیک بات، اب ہر شام اس مرتبان میں سے ایک گٹھلی نکال کر مجھے دیتی رہنا۔ جب 40 دن پورے ہو جائیں گے تو اس منحوس شہر سے کہیں اور بھاگنے کی کوشش کریں گے تاکہ جان بچ جائے۔ یہ سن کر بیوی گھبرائی اور پوچھنے لگی کہ قصہ کیا ہے۔ تب نجومی نے سب احوال کہہ سنایا۔ اب تو بیوی کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی، لیکن بیچاری رونے دھونے کے سوا اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ اب ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جن ڈاکوؤں نے شاہی خزانے پر ہاتھ صاف کیا تھا ان کی تعداد بھی 40 تھی، اور انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ نے اپنے ایک نجومی کو حکم دیا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ڈاکوؤں کا پتہ نشان معلوم کرے۔ یہ حکم سن کر ڈاکو بہت پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ سنا ہے یہ نجومی بڑا قابل ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے علم کی مدد سے ہمارا سراغ لگا کر بادشاہ کو بتا دے۔ چنانچہ پہلی رات ہی ان 40 ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو چپکے سے نجومی کے مکان کی چھت پہ چڑھ گیا تاکہ معلوم ہو کہ نجومی کیا کر رہا ہے۔ ابھی ڈاکو کو چھت پہ چڑھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ نجومی کی بیوی کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ وہ اپنے میاں سے کہہ رہی تھی، یہ لو ان 40 میں سے ایک۔ اس نے ان 40 گٹھلیوں میں سے پہلی گٹھلی اپنے میاں کو دیتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا، لیکن ادھر ڈاکوؤں کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ جلدی جلدی چھت سے اتر کر اپنے سردار کے پاس گیا اور بری طرح ہانپتے ہوئے بولا، مارے گئے جب میں نجومی کے مکان کی چھت پر چھپا ہوا تھا تو بیوی نے اپنے میاں کو بتا دیا کہ لو یہ ہے 40 میں سے ایک۔ نجومی تو نجومی، اس کی بیوی بھی یہ فن جانتی ہے، ورنہ اسے میرے بارے میں کیسے پتہ چلتا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار اور بھی فکر مند ہوا۔ اگلے روز شام کے وقت سردار نے اپنے 2 آدمی نجومی کے مکان پر بھیجے اور انہیں ہدایت کی کہ جو کچھ نجومی اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کریں وہ آ کر ٹھیک ٹھیک ان کو بتائے۔ دونوں ڈاکو مکان کی چھت پہ چڑھے اور دبک کر ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ اتنے میں عورت کی آواز ان کے کانوں میں آئی۔ وہ اپنے شور سے کہہ رہی تھی، یہ لو 40 میں سے 2۔ یہ سنتے ہی دونوں ڈاکو سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور سردار کو بتایا کہ نجومی کی بیوی تو ہم دونوں کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔
اس نے فوراً اپنے میاں کو بتا دیا۔ غرض روزانہ ایسے ہی ہونے لگا۔ آخر کار 40ویں شام آئی۔ اس روز ڈاکوؤں کے سردار نے فیصلہ کیا کہ وہ خود نجومی کے مکان پر جائے گا اور اپنے کانوں سے میاں بیوی کی باتیں سنے گا۔ وہ نجومی کے مکان کی چھت پہ چڑھا اور دبک کر بیٹھ گیا۔ اس روز مرتبان میں آخری گٹھلی باقی رہ گئی تھی اور اتفاق سے یہ سب گٹھلیوں سے بڑی اور موٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سردار نے سنا نجومی کی بیوی کہہ رہی تھی، یہ لو اب آخری ہے اور اس کے بعد کام ختم، بس یہی سب سے وزنی سمجھو۔ یہ سنتے ہی ڈاکوؤں کے سردار نے دھم سے مکان میں چھلانگ لگائی اور جاتے ہی نجومی کے پاؤں پکڑ لیے۔ دونوں میاں بیوی خوفزدہ ہو گئے کہ یہ آدمی ایک دم کہاں سے آن کودا ہے۔ ابھی نجومی کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ ڈاکوؤں کا سردار گڑگڑا کر بولا، جناب میں نے ہی اپنے ساتھیوں سمیت شاہی خزانہ لوٹا تھا، لیکن آپ نے علم نجوم کے ذریعے آخر کار ہمارا سراغ لگا ہی لیا ہے۔ میں سارا خزانہ واپس کرتا ہوں، لیکن آپ بادشاہ سلامت کو ہمارا پتہ نشان نہ بتائیں۔ ہم نے وہ سارا خزانہ جنگل میں بڑھ کے بڑے سے درخت کے نیچے دفن کر رکھا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع دے دیجیے اور خدا کے واسطے ہماری جان بخشی کروا دیجیے۔ اور یوں شاہی خزانہ برآمد ہو گیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور نجومی کو بہت انعام دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے دربار میں ایک کرسی نجومی کے لیے بھی رکھی جایا کرے، لیکن نجومی اپنی اس عزت افزائی پہ خوش نہ تھا۔ وہ بھلا کیسے خوش ہوتا؟ جانتا تھا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی نہ کبھی تو چھری تلے آئے گی۔ ایک روز بادشاہ اپنے لاؤ لشکر سمیت جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ نجومی بھی ساتھ تھا۔ اس کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے اسے ٹڈے میاں کا خطاب دے رکھا تھا۔ شکار کھیلتے کھیلتے بادشاہ کو شرارت سوجی۔ چپکے سے ایک ٹڈا پکڑا اور اس کو مٹھی میں بند کر لیا اور نجومی کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ نہ بتا سکے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ نجومی لرز گیا، ایک نظر بادشاہ پر ڈالی، پھر اپنی زندگی سے مایوس ہو کر بولا، لو ٹڈے میاں اب تمہاری جان بادشاہ کی مٹھی میں ہے، اس مرتبہ بچ کے کہاں جاؤ گے؟ یہ سنتے ہی بادشاہ نے کہکا لگایا اور مٹھی کھول دی۔ ٹڈا اڑ گیا۔ نجومی اس عجیب اتفاق پر حیران ہوا اور دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی۔ گھر واپس پہنچ کر نجومی نے سوچا کہ آخر کب تک میں اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا؟ کوئی دن ایسا ضرور آئے گا جب میں بادشاہ کے سوالوں کا جواب نہ دے پاؤں گا اور پھر مجھے سخت سزا ملے گی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس پیشے ہی سے توبہ کر لوں۔ لیکن بادشاہ کی نوکری چھوڑنا کوئی خالہ جی کا گھر نہ تھا کہ ایک دم جا کر استعفیٰ دے دیتا اور کہہ دیتا کہ حضور میں اب نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی گستاخی بادشاہ برداشت نہیں کیا کرتے۔ پھر کیا کیا جائے؟ یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا۔ کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا تو یکا یک ایک نرالی تدبیر اس کے دماغ میں آئی، کیوں نہ میں پاگل بن جاؤں؟ اس طرح بادشاہ خود بخود مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ یہ تدبیر ایسی تھی کہ نجومی خوشی کے مارے واقعی پاگل ہو گیا۔ غسل خانے سے ننگا ہی نکل کر بازاروں اور گلیوں میں بھاگتا ہوا سیدھا شاہی محل جا گھسا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ پہرے دار نجومی کو روکتے ہی رہے، لیکن وہ دھڑاک سے بادشاہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور سوئے ہوئے بادشاہ کو گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی بادشاہ نجومی کی اس بدتمیزی اور گستاخی کے بارے میں کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ دھڑام سے کمرے کی چھت گر گئی۔ اگر بادشاہ کو وہاں سے نکلنے میں تھوڑی سی دیر اور ہوتی تو چھت اس پر آن گرتی۔ بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھ کر نجومی کو گلے سے لگا لیا اور خوش ہو کر بولا، میرے وفادار دوست، آج تم نے ہماری جان بچا لی۔ تم نے شاید علم نجوم کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ ہمارے کمرے کی چھت گرنے ہی والی ہے، اس لیے تم غسل خانے سے نکل کر ننگے ہی دوڑتے چلے آئے۔ ہم تمہاری اس وفاداری اور جانثاری پر بہت خوش ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آج سے تمہارا درجہ بڑھا کر تمہیں شاہی نجومی بنا دیا جائے۔ نجومی نے ٹھنڈی سانس بھری اور خاموش ہو گیا۔ اگلے ہی روز اس کی بیوی ایک شاندار گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر حمام میں نہانے کے لیے گئی۔ حمام کی کنیزیں اور خادمائیں اس کے استقبال کے لیے دوڑیں، کیونکہ اب وہ شاہی نجومی کی بیوی تھی۔ وہ یہ جان کر دل میں بڑی خوش ہوئی کہ سابق شاہی نجومی کی بیوی اس وقت حمام میں نہا رہی ہے۔ حمام فوراً خالی کرایا جائے۔ نئے شاہی نجومی کی بیوی نے روبدار آواز میں حکم دیا، پہلے میں نہاؤں گی، اس کے بعد کسی اور کو نہانے کی اجازت ہوگی۔ حکم کی دیر تھی کہ کنیزوں نے حمام میں نہانے والی کئی عورتوں کو نقائل پاہر کیا۔ انہی میں سابق شاہی نجومی کی بیوی بھی شامل تھی۔
وہ گردن جھکائے ایک طرف چلی گئی۔ سچ ہے، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔